पाइल्स, फिशर और फिस्चुला में मुब्तला मरीज लें अब राहत की सांस। नई लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और फिस्चुला का मुमकिन है अब तेज तर और तसल्ली बख्श इलाज। लेजर तकनीक से होते हैं मरीज सिर्फ चंद दिनों में ही बिल्कुल सेहतयाब। Contact Dr. Ishad Kuche on 9419007114 7006282907. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका खैर मकदम है क्यूएनएस न्यूज़ पोर्टल में। मैं हूं आपका मेज़बान अल्ताफ़ मीर और हमारे साथ आज हैं शेख मोहम्मद इमरान, एक्स डिप्टी मेयर, जिन्हें आप मुजाहिद शेख मोहम्मद इमरान के नाम से भी जानते हैं। आज हमें इन्हें यहाँ अपने स्टूडियो में दावत दी है क्योंकि ये बहुत टाइम से, जब से ये पॉलिटिक्स में आए हैं तो कंट्रोवर्सी में रहे हैं। तो इस कंट्रोवर्सी के रिगार्डिंग हम इनसे पूछेंगे ये मसला क्या है कि जब आप अच्छा करते हैं तब भी आप कंट्रोवर्सी में हैं, जब आप जेल में होते हैं तब भी आपके नाम पे कंट्रोवर्सी होती है। तो आज हम इनसे ये जानेंगे कि आपके पीछे कंट्रोवर्सी क्यों पड़ी हुई है। इमरान साहब, आपका खैर मकदम है हमारे पोर्टल क्यूएनएस में। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जो हमारे नाजरीन दरअसल ये जानना चाहते हैं कि एक मेयर का क्या काम होता है। बेसिकली पहले तो आपकी सलाम का जवाब वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मैं ये बोलना चाहूँगा कि मेयर जो है वो हेड ऑफ द सिटी है। हकीकी जो इसका माने है या इसके पावर्स हैं, सिटी में कुछ भी या कहीं भी क्या भी, मेयर इज़ द हेड। चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो पावर डिपार्टमेंट हो, चाहे वो म्यूनसिपैलिटी हो, चाहे जो भी हो, क्योंकि ये श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनी। लेकिन हमारे यहाँ मेयर की जो लैक ऑफ अवेयरनेस या लैक ऑफ पावर्स या खुद जैसे काफ़ी लोगों को नहीं पता है, उसकी वजह है ये इलेक्शंस यहाँ पर 15-20 साल बाद हुए। पुराने मेयर काबिल तारीफ मेयर रह चुके हैं, सलमान अली सागर साहब। उनके टाइम पे काफ़ी अवेयरनेस हुई थी, काफ़ी पता चला था कि मेयर होता कौन है, मेयर के पावर्स क्या हैं। लेकिन बाद में जो ये गैप आया 15-18 साल का, और उसके बाद ये मेयर इलेक्शंस हुए, उसके बाद हमें भी अवेयरनेस करनी चाहिए थी। और इन ट्रांजिशन रहे कि गवर्नमेंट भी म्यूनसिपलिटी के अलावा जो 35 डिपार्टमेंट हमें देने हैं वो देने चाहिए थे। तो शहर में आपको पता चलता बिजली, पानी, पुलिस, सड़क, सब जो जितना भी है दैट कम्स अंडर मेयर। अब दैट इज स्टिल इन ट्रांजिशन बिकॉज ये नया है, नई चीज़ है, नया एक आया है मसला। तो मेयर इज एब्सोल्यूट हेड ऑफ द सिटी। इमरान साहब, ये आपने मेयर का जो क्या काम होता है ये आपने मुझे लगता है पहली बार हमारे नाजरीन या हमारे कश्मीर के बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जिनको ये पता चला कि मेयर का काम क्या होता है। जब से आप पॉलिटिक्स में आए हैं, कंट्रोवर्सी में रहे हैं, इसका क्या रीज़न है कि आपकी कंट्रोवर्सी आपके पीछे पीछे चल रही है? कंट्रोवर्सी की बात आपने की है। कंट्रोवर्सी मुझे लगता है मेरे पीछे नहीं चलती, मेरे इर्द गिर्द होती है। लेकिन इसका कोई रिग्रेट नहीं है मुझे कि कंट्रोवर्सी होती है या कंट्रोवर्सी है। अगर करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाना कंट्रोवर्सी है तो ऐसी 100 कंट्रोवर्सियाँ मुझे कबूल हैं। अगर गलत काम के लिए कोई आवाज़ उठाता है तो उसके लिए कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी बेसिकली इस चीज़ के लिए है कि मैं रात को जाता था, इंस्पेक्शन करता था, बिल्डिंग को नाजायज़ तामीरात जितने हुए हैं शहर में उनको रोकता था, करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाता था। मेरे खिलाफ हड़ताल भी हुए हैं म्यूनसिपैलिटी में। मैं लेकिन एक बात वाजिया आपको करना चाहता हूँ, बारिंग 3-4 मुलाजिम कंट्रोवर्सी जो करप्शन जिससे कंट्रोवर्सी हुई थी म्यूनसिपैलिटी में, 5 का तो हम नाम ले सकते हैं लेकिन मैं नाम लूंगा नहीं यहाँ पर। 5 लोग जो हैं करप्ट हैं, जो ओहदेदार बन चुके हैं, जूनियर मुलाजिम हैं जो सीनियर कुर्सियों पर बैठते हैं, उनकी वजह से सारी करप्शन म्यूनसिपैलिटी में चलती है। वगैरह 4-5 लोगों को जाना पड़ेगा म्यूनसिपैलिटी से क्योंकि उन्होंने करप्शन की गंध मचा रखी है। आप ये देख लीजिए कि आए दिन, मैं तो 9 महीने जेल में था। 5 अगस्त में जब एबॉर्गेशन ऑफ 35A और 370 हुआ, मुझे तो जेल लिया गया। सेंटोर से मुझे MLA हॉस्टल, MLA से हॉस्टल से फिर कोठी बाग से पुलवामा जेल, पुलवामा से सेंट्रल जेल।
جیل میں ایک وقت ایسا آیا تھا جب میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا یا اللہ اب مجھے کوئی ریلیز کی کوئی ہوپ نہیں لگ رہی ہے لیکن اب موت دے دے. کنٹروورسی اب نئی آپ دیکھ رہے ہیں, عدم اعتماد ہوا, یہ میری نہیں ہے, یہ راتوں رات عید کے بعد کوئی خواب دیکھ کے میں نکلا نہیں ہوں, یہ وحید احمد ڈار صاحب کی ہے. انہوں نے یہ مہم 2-3 مہینے سے اس کے مطلب مہم چلائی تھی, یہ تحریک شروع کی تھی اور اس کا ساتھ ہر کسی کارپوریٹر نے دیا. میرا بھی ایک ووٹ ہے ان کے ساتھ اور میں بھی ان کے شانہ بشانہ چلتا ہوں. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اس میں مومنٹم میں نے تحریک میں بھرا ہے, وہ ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ہوگا. باقی کنٹروورسیوں سے مجھے نہیں لگتا ڈرنا چاہیے, سیاست ہی ایک کنٹروورسی ہے. آپ کے جواب میں سے ایک سوال اور نکلا جس میں آپ نے کہا کہ میں ان کا نام نہیں لوں گا جنہوں نے کرپشن کیا ہے. اس بار بھی آپ یہی غلطی کر رہے ہیں کہ ان کا نام نہیں لے رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے میں نے ملازمین کا نام اس لیے نہیں لینا چاہا کیونکہ ایک دفعہ جو ہمارا گروپ لیڈر ہے وحید احمد ڈار صاحب, وہ ڈسکس کریں گے کہ میئر فیس کون ہوگا ہمارے گروپ سے. یہ تو وقت ہی فیصلہ کرے گا, لیکن اس کے بعد ان کا نام لیا جائے گا, ان کو ایکٹ کیا جائے گا, ان پر ایکشن لیا جائے گا, کیونکہ آج کی ڈیٹ میں اٹ ول بی لائک ہراسمنٹ. جو آواز آپ نے اس وقت اٹھائی تھی, کیا وہی آواز آپ کے جیل جانے کا سبب بنی؟ دیکھیے میں ایک بات آپ کو بولوں گا, تواریخ میں کچھ گنے چنے لوگ ہیں جو کرسی پہ تھے, شاید پرائم منسٹر جموں کشمیر کے, چیف منسٹر جموں کشمیر کے, جو جیل گئے, اور تواریخ میں کچھ ہی لوگ ہیں جن کو کرسی پہ لیا, کرسی پہ تھے تو ان کو جیل لیا گیا اور اس کے بعد جیل کے اندر ان کی کرسی گرا دی گئی. میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے, چاہے چھوٹی سی ڈپٹی میئر کی کرسی, لیکن ایک کانسٹیٹیوشنل پوسٹ, باضابطہ ایک کرسی ہے, الیکٹڈ تھا میں, مجھے جیل لیا گیا اور اس جیل لینے کے بعد مجھے جیل کے اندر کرسی میں اتار دیا گیا, میری پیٹھ کے پیچھے چھرا بھونکا گیا. اگر میں جیل گیا میری آواز اٹھانے کی وجہ سے, تو یہ بات آپ سمجھ لیجئے کرپشن اور گندگی کو ختم کرنے کے لیے میں آوازیں اٹھاتا جاؤں گا, اور اس چیز کے لیے اگر تا حیات بھی عمر قید لگے گی میں لگانے کے لیے تیار. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ نے جنید کی کمر میں چھرا بھونک دیا, اس کی کیا حقیقت ہے؟ جیل کے اندر جب میں تھا انہوں نے میری پیٹھ کے پیچھے میری کمر پہ چھرا بھونکا. آج کا عدم اعتماد تو روٹین پروسیس ہے. دیکھیے میرا بھی روٹین پروسیس تھا, لیکن میں جیل کے اندر تھا, ایک سازش کے تحت میرے ساتھ یہ سازش چلی. آج وہ باہر تھے, ان کو اپرچونٹی دی گئی, مجھے تو اپرچونٹی بھی نہیں دی گئی. آج وہ باہر تھے, بڑی ہی روٹین پروسیس سے. گورنمنٹ اور ایڈمنسٹریشن کا میں شکر گزار ہوں, انہوں نے اسموتھلی یہ کنڈکٹ کیا یہ نو کانفیڈنس موشن. یہ ایک روٹین پروسیس تھا, ان کو پورا موقع ملا, انہوں نے جدوجہد کی. جدوجہد کے بعد بھی ان کے پاس 10-12 کارپوریٹرز کے علاوہ کوئی نہیں تھا. اس میں غلطی ہماری ہی نہیں ہے, غلطی ان کی ہے جو کرسی پہ بیٹھے تھے. ان سے تو 20 کارپوریٹر سنبھلے نہیں, کارپوریٹروں کی بے عزتی ہوئی. آفیسرز کو بولا جاتا تھا کہ کارپوریٹرز کا سنیے گا مت. اب اس کرسی پہ تو آپ کو صاحب وارڈ افسروں نے یا باقیوں نے تو بٹھایا نہیں ہے, آپ کارپوریٹرز کی وجہ سے بیٹھے تھے, لوگوں کی وجہ سے کارپوریٹرز آئے تھے, ان کی بے عزتی ہوئی. انہوں نے اپنا جو ہے خیمہ سنبھال لیا اور انہوں نے آپ کو دروازہ اس لیے دکھا دیا کہ کرپشن, بے عزتی, ہر کسی چیز میں اسکیم. میں کسی افراد کی اور انگلی نہیں اٹھانا چاہتا ہوں, لیکن یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہاں اگر دروازہ دکھا دیا گیا, 42 لوگ جو کہ 42 ہی صرف پریزنٹ تھے, 42 پیپل پریزنٹ تھے ہاؤس میں, 42 کے 42 نے ہاتھ اٹھایا, تو سمجھ جانا چاہیے اس کے بعد کی پوزیشن کیا ہے, خرابی کہاں ہوئی ہے. اب میری آنکھیں تو آپ بند کر دو گے, میرا منہ بند کر دو گے, مجھے جیل بھجوا دو گے, آپ کی آنکھیں بند کریں گے, آپ کی کیمرہ کہاں بند ہوں گے؟ آپ شہر میں ہیں, آپ شہر میں رہتے ہیں جناب. میں آپ سے کاؤنٹر کوشچن کرنا چاہتا ہوں, شہر میں دائیں بائیں گھر جاتے وقت دیکھتے ہیں, کیا آپ کے گھر سے یہاں تک ناجائز تعمیرات نہیں بنے؟ اتنے تو 50 سال میں نہیں دیکھنے کو آئے, آپ کی بھی عمر میں آپ نے اتنا نہیں دیکھا ہوگا. اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ اسکیم, باقی چیزیں جو ہیں, کافی ساری گندگی ہے, وہ بیان ہوگی, انویسٹیگیٹنگ ایجنسی انویسٹیگیٹ کر رہی ہے. اب آپ اٹھا کے میرے ذاتی مسئلے اٹھاؤ گے, بینک کا مسئلہ, وہ مسئلہ, یہ مسئلہ. میں کسی کی عزت اچھالنے نہیں نکلا ہوں. کارپوریٹروں کا آپ کو بڑا سپورٹ ملا, اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کو اتنا سارا سپورٹ ملا؟ اصل وجہ یہ ہے کہ میئر کو
اعتماد دیا تھا, کانفیڈنس دیا تھا کارپوریٹرز نے کہ آپ آگے بڑھو, ہم آپ کے ساتھ ہیں, کام کرو. کارپوریٹرز کا کام نہیں ہوا, کرپشن ہوئی, بےعزتی ہوئی, امپاورمنٹ نہیں ہوئی. کارپوریٹرز جو ہے ان کے ماں باپ میئر اور ڈپٹی میئر ہیں, ان کی بےعزتی اس حد تک ہوئی کہ ان کو چور, ڈرامے باز, جنگل وادی کے ڈاکو تک بلایا گیا. جبکہ کارپوریٹرز بھی ایک بڑے ہی جذبہ, جنون, ہمت کر کے آئے تھے کہ ہم الیکشن لڑیں گے, ہم لوگوں کی خدمت کریں گے. ان میں ضرور یہ سارے سیاسی کارکن نہیں ہیں, ضرور یہ سارے پولیٹیکل ورکر نہیں ہیں, لیکن ان کو گرومنگ کی ضرورت تھی. ان کے ماں باپ میئر اور ڈپٹی میئر تھے, میں بھی اس میں تھا. میں نے پوری کوشش کی ان کو گروم ہو جائیں, یہ ان کی مدد کروں جہاں جہاں ان کو تکلیفیں ہیں. یہ ایک فیملی بن جاتی ہے. پھر کوئی بیمار ہوتا تھا ان کے گھر جائیں, کسی کا رشتہ دار گزر جاتا ہے, شادی ہوتی ہے, تازی, خیر, شر, ہر کوئی پھر یہ فیملی ایک بنتی ہے. اس میں بڑا چھوٹا کوئی فرق نہیں, مالی حساب سے بھی نہیں رہتا ہے, عمر کے حساب سے بھی نہیں رہتا ہے, لیکن ایک حیا, شرم ہوتا تھا. اب کارپوریٹرز کو لگا کہ انڈر روٹین پروسیس جو ایکٹ میں مینشنڈ ہے, میئر صاحب نے کام نہیں کیا, انہوں نے دروازہ دکھا دیا, انہوں نے عدم اعتماد کیا, نئے میئر کو چننے کے لیے وہی کھڑے ہوئے ہیں. تو اس میں کوئی چونکنے کی یا اس سرپرائز کی بات نہیں. عمران صاحب, اس میں کتنی سچائی ہے کہ آپ یہ کرسی کے لیے یہ جنگ لڑ رہے ہیں؟ دیکھیے, اس کرسی کا اگر میں بھوکا ہوتا تو یہ مشن میں لیڈ کرتا. اس کرسی کا اگر میں بھوکا ہوتا میں پوری تیاری کے ساتھ میدان میں آتا. بیسیکلی بھوک جو وحید احمد ڈار صاحب کا گروپ ہے, اگر اس کو بھی دیکھیں گے, ان کی بھی یہ بھوک نہیں ہے. یہ بھوک جو ہے یہ لوگوں کی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے کام نہیں کیا, لوگوں نے بے عزتی چالو کی ہے کارپوریٹرز کی کرنی, اور کارپوریٹرز کو بدلاؤ کی وجہ سے کوئی اور یہ نہیں ہے. یہ بھوک نہیں ہے, یہ ہوا بدل چکی ہے باس, اور بدلاؤ آنے والا ہے. یہ بدلاؤ کو اگر کوئی رنگت بھوک دے گا تو اس میں آپ جانو, آپ کا اللہ جانے. شیخ عمران صاحب, آپ کی ایز میئر سب سے پہلے کیا پریورٹی رہے گی؟ میں میئر بننے والا ہوں, یہ میں ڈیسائیڈ نہیں کر پاؤں گا, اور آپ کو اس کا جواب میں نہیں دے پاؤں گا, کیوں ابھی ہماری بیٹھک چل رہی ہے. ہم لوگ ہر دن بیٹھ رہے ہیں. میئر کی کرسی کا حقدار وہی ہوگا جس کو 40 to 50 لوگ اعتماد دیں گے, اور اس کا فائنل ڈیسیجن کل یا پرسوں ہوگا. اس دوران نوٹیفیکیشن نکالنی ہے. نوٹیفیکیشن کا لا ہے 30 دن کے اندر اندر. اب 10-15 دن گزر چکے ہیں. آپ کے ذریعے میونسپیلٹی کو بھی اپیل کروں گا کہ آپ لوگ بھی اب اس میں اتنا ڈیلے اور سپورٹ مت کیجیے ان لوگوں کو جو ہارس ٹریڈنگ میں لگے ہیں. پہلی بات, ایک پریسیڈنس رہی ہے کہ یہ ساتھ ہی ہو جائے الیکشن ڈکلیئر, آج تک جتنے ہوئے ہیں. اب آپ نے گیپ بھی دے دیا. میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ گیپ دینے سے کچھ نہیں ہونے والا. لوگوں کے دل, کارپوریٹرز کے دل ابھر گئے ہیں, اٹھ گئے ہیں. اس جو فارمر میئر تھے اس کرسی پر, بہت سہا ہے, بہت بےعزتیاں ہوئی ہیں, بہت غلطیاں ہوئی ہیں, کام نہیں ہوئے. ہاں, لیکن نئے میئر جو بھی ہوں گے, کیونکہ میرا یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ میں ہوں, کیونکہ یہ وحید احمد ڈار صاحب ایک باضابطہ اناؤنسمنٹ کریں کہ ہر کسی کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد ایک مینڈیٹ دیا جائے گا اس کو کہ فائنلی اس میں پینل بنی ہے کون میئر کا فیس ہوگا. یہ جو الیکشن 9 مہینے کے بعد ہوا, یہ 9 مہینے پہلے کیوں نہیں ہوا, اس کی کیا وجہ رہی؟ دفعہ ہم نے, دیکھیے رمضان کا مہینہ تھا, ہماری زندگی اسلام کے ارد گرد گھومتی ہے. صلح حدیبیہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا. کچھ ریفرنس ہے اس کی بھی دے کر میں نے صلاح کیا تھا. چاہے کوئی بولتا ہے دباؤ کیا گیا, کیا کیا گیا, میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن صلاح کیا تھا, نیت اپنی درست کی تھی کہ نہیں صلاح کر کے دیکھیں گے لوگوں کا کام ہو. اب کوئی افراد بولے گا میسیجز ہیں, وہ ہیں, یہ ہیں, یہ بچپنا ہے. کافی چیزیں میرے پاس بھی ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ پردہ ہی کروں, کیونکہ ہمارے مذہب میں ہے کہ پردہ کیجیے, ورنہ یہ واضح ہے, یہ تب ہونا تھا. اس کے بعد ہم نے ایک کوشش کی کہ چلو صلاح کے طور پر ان کو چلائیں. صلاح کے بعد میں جیل گیا. میں ایز اے ڈپٹی میئر ایک فگر بنایا گیا کہ یہ کام نہیں کرنے دیتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے نئے ڈپٹی میئر صاحب آئے, ان کے ساتھ بھی آپ کی رساکشی رہی, ان کے ساتھ بھی ان کو بھی آپ نے کام نہیں کرنے دیا. بیچ میں 2-3 کمشنر آئے. تو انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے. غلطیاں ہوئی ہیں, میئر کی کرسی پہ جو بیٹھے افراد تھے ان سے غلطیاں ہوئی ہیں, تو اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ سدھار نہیں سکتے ہو. موقع ملے گا انشاءاللہ زندگی. کیا آپ ڈپٹی میئر بھی رہے ہیں, کیا غلطیاں ہوئی ہیں
जो आप हमारे नाजरीन को बताना चाहते हैं? देखिए, गलती का शिकार तो हर कोई है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने कौन कौन सी गलती की है। हाँ, मैं एक चीज़ समझता हूँ कि सलाह जो हुआ था वो मेरी गलती थी। मैंने कुछ कॉरपोरेटर्स के एक एस्पिरेशंस के खिलाफ काम किया था, लेकिन मेरा अल्लाह जानता है मेरी नीयत थी कि लोगों और उनका काम हो। जो बातें आपको कहनी थी वो आपने कही। आपकी क्या मैसेज रहेगी श्रीनगर सिटी के लोगों के लिए और कॉरपोरेट्स के लिए? घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपका खादिम, ताबेदार, खिदमतगार हूँ। आपके कॉरपोरेटर्स, आपके ताबेदार, खिदमतगार अपने लोगों के हैं। ये रूटीन प्रोसेस है। ये रूटीन प्रोसेस इंशाअल्लाह इस दफ़ा ये एंड होगा। हम अच्छे से अच्छे जो भी कॉरपोरेटर होगा उसको मौका देंगे मेयर बनने का। हमारे डिप्टी मेयर साहब भी कोशिश कर रहे हैं अच्छा काम करने का, और इंशाअल्लाह पुराने सियासतदानों में से जैसे सलमान अली सागर साहब हैं जो मेयर थे, उनसे भी मशवरा वक्तन बवक्तन लिया जाएगा कि कैसे आगे बढ़ेंगे। लोगों के काम होंगे और इंशाअल्लाह बदलाव होगा। आपके सामने वहीद अहमद डार साहब और उसका ग्रुप बाज़ाबिता खड़ा होगा। आप हमारा गिरेबान पकड़िए कि अगर आपका काम नहीं होगा, हम ये वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह अच्छी तरीके से हर किसी का काम होगा। ये थे आज के हमारे मेहमान, एक्स डिप्टी मेयर शेख मोहम्मद इमरान, शायद आने वाले श्रीनगर के मेयर होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेयर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना कीमती वक्त निकाला। तो नाजरीन, दे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट एपिसोड के साथ मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाइल्स, फिशर और फिस्चुला में मुब्तला मरीज लें अब राहत की सांस। नई लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और फिस्चुला का मुमकिन है अब तेज तर और तसल्ली बख्श इलाज। लेजर तकनीक से होते हैं मरीज सिर्फ चंद दिनों में ही बिल्कुल सेहतयाब। Contact Dr. Ishad Kuche on 9419007114 7006282907.